نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہماری پہلی علمی نشست ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم سے جو سوالات پوچھے جاتے ہیں یا ویسے ہی جو سوالات پوچھے جاتے ہیں، ہم اس نشست میں ان تمام سوالات کے جوابات پیش کیا کریں گے، اور حاضرین میں سے اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو راشد بھائی آپ سوال لکھ کر ہم تک پہنچا دیں۔ پہلا سوال، میدان محشر کہاں ہوگا؟ یعنی قبر کے بعد جب ہم اٹھ کر جمع ہوں گے تو کس سرزمین پر جمع ہوں گے؟ یہ سوال کیا گیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کنز الاموال میں حدیث مبارکہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الشام ارض المحشر، محشر کی زمین شام ہے۔ یہی بات بہار شریعت میں مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ فرماتے ہیں یہ میدان محشر ملک شام کی زمین میں واقع ہوگا۔ دیکھیے، ملک شام جس کو اب ہم ملک شام کہہ رہے ہیں، سوریہ، لیکن یہ ملک شام کا اطلاق اردن، لبنان اور فلسطین یہ سب مل کر یہ شام کہلاتے ہیں۔ خیر اب تو یہ الگ الگ ممالک ہو گئے، لیکن تاریخی اعتبار سے اس پورے رقبے کو شام کہا جاتا ہے۔ تو محشر کی زمین یہ ہوگی۔ اس وقت زمین تانبے کی ہوگی، تو بہرحال یہ حصہ ہے جس پر لوگ جمع ہوں گے۔ ایک سوال کیا گیا، کیا عورت حالت حیض میں سجدہ شکر ادا کر سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں۔ سجدہ شکر کے لیے بھی طہارت ضروری ہے۔ ایک سوال ہوا کہ اشراق و چاشت کا وقت کب سے کب تک ہے؟ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد اشراق اور چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور ضحوہ کبریٰ سے پہلے پہلے تک اشراق و چاشت کا وقت رہتا ہے۔ ایک سوال آیا کہ میدان حشر میں جسم پر کپڑے ہوں گے یا نہیں؟ نہیں، لوگ برہنہ ہوں گے، جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے۔
ننگے بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول، وہ فرما رہے تھے، یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ، لوگوں کو قیامت کے دن برہنہ اور ننگے پاؤں جمع کیا جائے گا، یعنی نہ بدن پر لباس ہوگا اور نہ ہی پاؤں میں جوتی ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ برہنہ ہوں گے تو پھر کیا ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ تو اس کا جواب بھی حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ المعجم الاوسط میں حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا کہ تنظر النساء الی الرجال، پھر تو کیا عورتیں مردوں کی طرف دیکھیں گی؟ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، فرمایا اس دن حالت یہ ہوگی کہ ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، یعنی وہ دوسرے کی طرف کیا دیکھے گا، اسے اپنی فکر ہوگی۔ ایک سوال ہوا، شوہر کو نام کے ساتھ پکارنے سے کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں، نکاح نہیں ٹوٹتا، پکارنا نہیں چاہیے۔ جہاں یہ رواج ہے کہ نام ہی سے پکارتے ہیں اور اسے برا نہیں جانا جاتا، وہاں تو الگ بات ہے، ورنہ جہاں شوہر کے احترام کے خلاف اسے سمجھا جاتا ہے تو وہاں نام سے پکارنا یہ ناپسند ہوگا، لیکن بہرحال اس سے نکاح تو نہیں ٹوٹتا۔ ایک سوال ہوا کہ تایا کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ تو جی ہاں، تایا کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ کیا مخصوص ایام میں لڑکی کا نکاح ہو جائے گا؟ جی ہاں، حیض و نفاس میں بھی لڑکی کا نکاح ہو جاتا ہے۔ ایک سوال ہوا کہ موت کی تمنا کرنا کیسا؟ دیکھیں، بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، پس اگر اس کے لیے یہ ضروری ہو تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا۔ یہ الفاظ کہہ لے، اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے مر جانا بہتر ہو تو مجھے موت دے دینا۔ دیکھیں، دنیاوی کسی مصیبت کی وجہ سے لوگ موت کی تمنا کرتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے، بہت زیادہ تکلیف ہے تو یہ کلمات کہہ سکتے ہیں جو کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
ہمیں سکھائے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیاوی کسی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور دینی نقصان کا خوف ہو تو جائز ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں الفاظ یہ ہیں کہ کسی مصیبت کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے موت کی تمنا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، دینی نقصان کا خوف ہو، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ یہاں رہتے ہوئے زندہ رہا تو میرا کوئی دینی نقصان ہو جائے گا، میرا ایمان سلامت نہیں رہے گا، وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، تو ایسی صورت میں وہ موت کی تمنا کر سکتا ہے۔ ایک سوال کیا گیا، کیا تنہا نماز پڑھنے والا بھی سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہے گا؟ تو جی ہاں، سورہ فاتحہ کے بعد امام بھی آمین کہتا ہے، مقتدی بھی آمین کہیں گے۔ اسی طریقے سے تنہا نماز پڑھنے والا جب سورہ فاتحہ پڑھ لے گا تو آمین کہے گا۔ یہ سب کے لیے سنت ہے، اور آمین یہ سرن کہی جائے گی، یعنی آہستہ آواز میں آمین کہنا سنت ہے۔ انشاءاللہ پھر ہم اگلی نشست میں کل حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔